بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کے اس بیان کی بازگشت آج بھی ملکی سیاست میں سنائی دے رہی ہے، اور اس بیان پر مختلف اینگل سے مختلف طریقوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ آخر فواد چودھری صاحب نے 5.5-6 مہینے کی بات کیوں کی، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اور آخر یہ موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے اس حوالے سے کیا کیا خبریں ہمیں آنے والے دنوں میں مل سکتی ہیں۔ آج اس پہ بھی بات کریں گے اور ذکر کریں گے کراچی کا، کہ کراچی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، صورتحال ڈسکس ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ کرونا کرائسس کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا جو اوورآل کردار ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کیا ہے، اور ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بھی نام لکھا جائے گا ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لازمی استعمال ہوگا۔ اس حوالے سے ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے جو اس قرارداد کا محرک بنے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب کل ہم نے اچھی خاصی بات کی فواد چودھری صاحب کے بیان پر، فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کافی جو ہے اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا، پارٹی کے اندر بھی اس پر بات ہو رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ آخر فواد چودھری صاحب نے ایسا غلط کیا کہا ہے ویسے جو باتیں؟ کل ہم نے صرف پی ٹی آئی کو جو ہے نا جو ہوا نکالنے کے لیے، لیکن ایک بات ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگ کسی بھی سیاسی پارٹی کے اندر ایک ایسی ہوا ہوتے ہیں کہ جو ریئلائز کرنے کے لیے کہ ان کے اندر خامیاں کیا ہیں، پبلک پرسیپشن ان کے بارے میں کیا ہوتی جا رہی ہے، وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ میں ایک سچی بات بتاؤں، فواد چودھری ہمارے میڈیا کا آدمی رہا، اس سے پہلے وکالت سے ہم جانتے رہے، اس کے بعد سیاست میں آ گئے، سب کچھ ہو گیا، ہمارے سامنے اس کی پروان ہوئی ہے سارا کچھ ود دا پیسج آف ٹائم۔ اس کو ایک ایج ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے، جو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کے اندر رہ کے اس نے سیاست پہ کرٹیک کرنا سیکھا ہے۔ مطلب یہ آپ کو صرف ایاز امیر میں ملے گا یہ کام، صحیح، کسی نہ کسی حد تک، کیونکہ ایاز امیر جو ہے اس نے بھی ایک میڈیا سے اپنا کام شروع کیا، اور وہ اس کی پارٹی کے بارے میں ہمیشہ اس کی مختلف اینگل ہوتا تھا باقی لوگوں کی نسبت۔ اچھا، یہ لوگ جو ہیں وہ نارملی نارسسم ہوتا ہے، جو ہمارے نرگسیت بڑی عجیب و غریب بیماری ہے، اور پاکستان کی ہر لیڈرشپ کے اندر موجود ہے کہ اپنے آپ کو، نرگس کی کہانی بڑی خوبصورت ہے، میں اصل میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ نرگس کی کہانی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ جو تھا اس کو اپنے آپ سے عشق ہو گیا، تو اس نے چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس نے ایک دن دریا کے کنارے چلا کرتے، جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کو بہت حسین لگا، تو اس نے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی دوسرا چہرہ ہے، تو وہ اس کی کہتے ہیں کہ وہ لپکا اس طرف تو ڈوب گیا۔ تو دریا کا پانی جب اترا تو اس دریا کے پانی کے اندر سے ایک پھول نکلا، اور جو پھول ہے اس کی نرگس کے جو پھول ہے اس کی آنکھ کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، تو پھر کیونکہ بلو رنگ ہوتا ہے، جہاں پاک ہمارے ہاں تو یلو نرگس ہوتی ہے نا، ایران میں بلو ہوتے ہیں، تو نیلی آنکھیں، تو نیلی آنکھیں اب ساری دنیا میں دیکھتی رہتی ہے، خود نہیں اپنے آپ کو دیکھ سکتی ساری دنیا۔ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے اندر ایک نرگسیت بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، صحیح، کیونکہ بات ہم نے بھرتی ہوتی ہے، خواہ نواز شریف کو لے لیں یا خواہ بھٹو کو لے لیں۔ عمران خان میں یہ نرگسیت جو ہے یہ بڑی ارلی سے شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کا بیج جو ہے یہ کرکٹ سے بویا گیا، کرکٹ کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ہی واز این ہارٹ تھروب، دلوں پہ راج کرتے تھے۔ ایک عام کرکٹر ہوتا ہے نا، مثلا جیسے مدثر نظر تھا اور ظہیر عباس تھا، اگرچہ کہ وہ سب پہ بھی لڑکیاں مرتی رہی ہیں، لڑکیوں کی قسمت ہی یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ وہ ہر ہیرو پہ مرنا ہے، ہر میچ پہ مرنا ہے۔ بہت بڑی اس پہ ڈسکشن ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ اس پہ ڈسکشن کریں گے جب فیمنسٹ سارے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا، لیکن بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو وہ ایک کلاؤٹ ملا، اس پہ مرنے والا وہ آج بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیاست میں جب عمران خان آئے، شروع میں تو خیر وہ نہیں ہوئی، لیکن شوکت خانم کے اب عمران خان بنیادی طور پہ ایسے لوگ جو ہیں یہ پرفیکشن سمجھتے ہیں اپنے اندر، صحیح، کہ میری غلطی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اور کوئی نکال نہیں سکتا۔ فواد چودھری نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو پبلک کی باتیں تھیں، جو پبلک پرسیو کر رہی تھی، اور ایک اس نے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے بڑے آرام سے کی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات دیکھیں اس نے جو کیا ہے کام، جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط کیا، کہ عمران خان کو بچا کے لے گیا۔ اچھا، عمران خان کو اس نے تھرڈ ورلڈ کا لیڈر بنایا، اس نے کہا دیکھیں عربوں کے اپنے جھگڑے ہوئے ہیں،
طیب اردگان کو لوگ مانیں گے نہیں, وہ ترکی کا مسئلہ ہے, ایران کا شیعہ چھوٹے کلاؤٹ ہے. اس نے مکمل طور پہ سمجھا ہے کہ ایک ویکیوم ہے, اس ویکیوم میں عمران خان بہت بڑی لیڈرشپ بنا رہا ہے. لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ پیر اس کے عمران خان کے اس نے یہی خراب کر دیے. اچھا, تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ یعنی اس نے کہا کہ جو لیڈر جو ہے اپنی پوری کی پوری اس کے اندر محتاج ہو جائے بیوروکریٹس کا, محتاج ہو جائے چند لوگوں کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جواب دہی پارٹی تو نہیں, عمران خان دے گا نا. اگر پارٹی بیوروکریسی میں چلے گئی ہے تو عمران, مطلب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اپنی زندگی میں ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ ذہین لیڈر کوئی نہیں دیکھا, اور یہ دنیا بھی مانتی ہے. بلکہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, میں اقوام متحدہ میں اپنا آفیشیل ٹور پہ گئے تھے, تو اقوام متحدہ کے لوگوں نے کہا کہ بھٹو جب تقریر کر رہا ہوتا تھا تو یونائیٹڈ نیشنز کا جو سٹاف تھا وہ بھٹو کی تقریر سننے کے لیے گیلریز میں اور دروازوں کے ساتھ آگے کھڑا ہو جاتا. اچھا, اس طرح کا وہ ریٹر سپیکر تھا. حالانکہ یہ چرچل کو چیزیں رہی ہیں, وہ تو بورن تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ذوالفقار علی بھٹو کا آخری سال جو ہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ایسا گزرے کہ اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ پبلک اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہے, کیا سوچتی ہے, اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز, ایم پی ایز کے سٹانچ ورکرز منہ چھپاتے پھر رہے ہوں 77 کی موومنٹ میں, تو آپ خود سمجھے کیا ہوگا. یعنی آپ خود سوچیں کہ جیسے اس نے الیکشن کروائے, اس سے ارلی الیکشن کروا دیے تھے, کہا میں پاپولر ہوں, اور انہوں نے سارے ڈی سیوں نے ایس پی نے رپورٹیں بنائی تھی کہ آپ سے تھا تو آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, متبادل ہی کوئی. آپ خود سوچیں کون متبادل تھا؟ ایوب خان جس وقت الیکشن کروا رہا تھا تو خواجہ ناظم الدین مرحوم وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے, ایوب خان کے ہوش اڑ جائیں گے. کیونکہ ایوب خان سمجھتا تھا سارے لیڈر لوگ ان کو گلیاں نکالتے ہیں, خواجہ ناظم الدین ہے, صاحب سہروردی ہے, فلانا یہ خان عبدالقیوم خان یہ. لیکن جس کو انہوں نے کینڈیڈیٹ کے طور پہ نا فاطمہ جناح کو لے کے آیا تو ایک دفعہ پاؤں ہل گئے تھے ان کے. ہم اس پاکستان میں وہ جیت کی تھی, کراچی میں وہ جیت کی تھی, ہل گئے تھے پاؤں. وہ تو خیر ظاہر بات ہے فوج نے دھاندلی کرنی تھی وہ کی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوتا ہوں کہ اگر بیچارہ قائد اعظم فوت ہو گئے, اگر فاطمہ جناح کی جگہ قائد اعظم جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے الیکشن میں, ہار جانا. اچھا, ہارنا مقدر تھا بھائی. اچھا, یہاں ایک ہوتے ہیں رانا صاحب, زرینہ رانا ان کی بہن, وہ ان کو بھٹو نے نکالا تھا فیصل آباد سے پیپل پارٹی نے, تو اس کے مقابلے میں زرینہ رانا الیکشن لڑی تھی, مروایا تھا, مجھے یاد آ گیا. اس کے الیکشن لڑی تھی اس کی بہن, کیونکہ وہ جیل میں چلا گیا تھا, لیبر لیڈر تھا, جیل میں ایم این اے تھا. بھٹو ناراض ہو گیا, وہ کہتا تم نے کام نہیں کیا, تو اس الیکشن وہ ہار گئی. تو شورش کشمیری نے زرینہ رانا کی تصویر لگائی, چٹان پہ نیچے لگا تھا مت رو میری بہن, اس قوم نے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا, تو کدھر کی باقی ملی. تو آپ سوچیں اس کے بعد متبادل کو ایوب خان بھی سمجھتا میں نے اتنا کام کیا, میرا کون متبادل ہے, یہ لیول ہے. بھٹو بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میرا متبادل نہیں, کوئی متبادل کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جس وقت پہلے دن مارچ کی, لیکن وہ سب کی باتیں غلط ہوتے, متبادل تو پھر آتا رہا نا فوج سے. نہیں فوج نہیں, ویسے بھی آتا رہا, ویسے بھی آ جاتا تھا. بھٹو کا کون تھا متبادل؟ میں بتاؤں نا آپ کا متبادل کی صورتحال دیکھیں نا, کہ 6 تاریخ کو ہوا ہے الیکشن قومی اسمبلی کا, اور 3 دن کے بعد الیکشن تھا 9 کو میرے خیال ہے, صوبائی کا. ہو بول گیا تھا پورے پاکستان میں, دے پروفڈ کہ متبادل موجود ہے. دیکھیں نا, حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو نے پوری کوشش کی تھی, میں تو ان کو وٹنس ہوں کہ نواب رانا نصر اللہ کو ملا کے کہ لیڈرشپ میں اصغر خان اوپر نہ آ سکے, تو اس نے نواز نے کہا نہیں یہ کچھ ہے, تو وہ جیسے وہ خان صاحب کرتے ہوتے تھے مفتی محمود کو صدر بنوا دیا. اور وہ لیکن کیونکہ بنیادی طور پہ اس پہ پرپوزل مولانا مودودی کی طرف سے یہ تھی کہ اصغر خان کو صدر بنوائے اور پروفیسر غفور جو ہے وہ سیکرٹری ہو, بہترین قیادت متبادل کے طور. اس کے باوجود بھی لوگوں نے جب ریجیکشن پہ آئے تو مفتی محمود جیسا بندہ جس کی 4 سیٹیں تھی پورے کے پورے اسمبلی کے اندر, اس کو بھی انہوں نے تک لے لیا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈرز کو اپنے مزاج کا نہیں پتا ہوتا, تو متبادل موجود ہوتا ہے تاریخ کے اندر. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی, یہ پڑھی ہوئی خبریں ان کی پڑھی ہوئی. منشی پریم چند نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ جب باپ کے زمانے میں جب ایک بیٹا ہوتا ہے نا
تو اس کو سارے کہتے ہیں یہ ننگے اسلاف ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا، اس کے ہوتے ہوئے گھر ختم ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا، ہر کام نہ دکان پہ دلچسپی. لیکن جیسے ہی باپ مرتا ہے اس سے زیادہ ذمہ دار شخص کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ گھر کو چلانے والا کوئی شخص نہیں ہوتا. باپ کے کاروبار کو باپ سے کہیں زیادہ آگے لے کے جاتا ہے. تو یہ رول پلینگ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی میں رول پلے. تو اس وقت عمران خان صاحب جو سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ان کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں پھر اس طرح پھنستے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو لیڈر ہیں، فواد چودھری کی جو ایکسپیرینس ہے، گھاٹ کاٹ کا تو پانی پیا ہوا ہے. مطلب پیپل پارٹی اس نے دیکھی ہوئی ہے، مشرف کی پوری مشرف کا پورا پروسیس تھا. پھر اس کے بعد اچھا پھر اس سے کاف لیگ دیکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے اینالسٹ کے طور پہ آتے، پھر وہ اپنا شو کرتا رہا. یہ اینالسٹ میں بھی کون سے، میرے ساتھ اس کی روز لڑائی ہوتی تھی نا فواد چودھری کی. ہمارا ایک نظریاتی اسلام اپنی جگہ، لیکن اگر پالیٹکس عمران خان کو سمجھ نہیں پو تو فواد چودھری از این ایسٹ. پی ٹی آئی کے لیے فواد چودھری کی کیا چیز چل رہی ہے، معاملہ بندی کیا چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو بزدار صاحب ہوتے ہیں نا، ہماری تو چوائس، ہم کیا کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اصل سوال یہ ہے جس پہ ہم نے شروع کیا، ایک بیک گراؤنڈ میں ایسے باندھی ہے کہ ایسے ماحول میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ 6 مہینے پورے کر لیں گے، یا 6 مہینے کی پرفارمنس. ایسے ماحول میں عمران خان کی پرفارمنس 0.000 بٹا 0 ہوتی جائے. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب کے ہم نوا جو ہیں، ان کو فواد چودھری کی آواز کی کئی لوگوں نے ودن پی ٹی آئی حمایت کی ہے. راجہ ریاض بول رہے ہیں فیصل آباد سے، جو رکن قومی اسمبلی ہیں. فیصل وافدہ صاحب فواد چودھری کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں. فواد چودھری نے کچھ اور لوگوں کو بھی تو بچایا نا. آپ مجھے بتائیں، اسد عمر کو جہانگیر ترین نے نکلوایا تھا؟ اگر آپ سچے صحافی ہیں. نہیں نکلوایا، یہ تو چیز ہی نہیں ہے، یہ تو پھر چیز نہیں ہے. تو فواد چودھری نے کس کو بچایا یہاں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے، اس کے عمران خان کے دماغ میں بھی اس کا نام نہیں ہوگا، اور جہانگیر ترین کے بھی دماغ میں نام نہیں ہوگا کہ یہ کدھر سے چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے، یہ ورلڈ بینک کا کام کرنے والا تھا. ایک چھوٹی سی صورت اس کے ساتھ اسد عمر اب جہانگیر ترین کا ابھی جو ریسنٹ ایشو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات ثابت کر دی نا فواد چودھری صاحب نے، کہ جہانگیر ترین جو ہے یہ کوئی اس وجہ سے نہیں نکلا کہ شوگر مافیا ہے تو فلانا ہے جو عوام کو دکھایا جا رہا ہے. یہ بڑا نیگیٹو امیج بھی جاتا ہے اگر. لیکن مقصد ہے کہ یہ ڈسکشنز ہوں گی اور اس کو اوپن کرنا چاہیے عمران خان کو، تو تب پارٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے، تب پرفارمنس آگے بڑھ سکتی ہے. ورنہ وہی بات ہے کہ اعظم خان اور عمران خان سے وہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. بھٹو کے ساتھ بھی یہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو اور وقار احمد ذوالفقار علی بھٹو. وقار احمد یہ فائل چلتی تھی، یہ فائل آتی تھی، اور وہ کہتا تھا یہ سی ایس پی اف آئی ایم دی پرائم منسٹر. اچھا ایک اعظم سلمان تو چلے گئے وقت سے پہلے ہی، نہیں وہ تو کل ریٹائرمنٹ ہو گئی. نہیں وہ تو لگا رہے ہیں، لیکن جو مین پوسٹ پہ تھے، بڑے اختلافات بھی تھے، چیف سیکرٹری پنجاب، اس کے بعد سیکرٹری داخلہ، اور وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے گئے. اعظم سلمان بہت اسٹرانگ آدمی ہے، میرے بہت اسٹرانگ آدمی ہے. اعظم سلمان کے والد کرن سلمان جو تھے وہ نون لیگ کے بہت بڑے ہوتے تھے، اور جو بندہ اس سطح پہ ہو اس کے بعد پھر وہ جس کا بیچ میٹ ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں. اعظم سلمان اپنی مرضی کے بغیر وہاں سے ہلنے والا نہیں تھا. اچھا اب اعجاز شاہ، اگر آپ اعجاز شاہ کو، پھر سب سے بڑے اعجاز شاہ کو کیوں نہیں ہٹاتے ہو؟ ٹھیک ہے. اصل بات ہے وقت سے پہلے سے ریٹائرمنٹ لی کہ اس کو 4 سال مل رہے تھے. اس دوران اگر کوئی اور موتسب آ جاتا تو 4 سال کی آپ کو، اور پھر موتسب میں دفتر پہ جھنڈا، گاڑی پہ جھنڈا ہوتا ہے. چلے جی دیکھتے ہیں جج کی حیثیت ہوتی ہے. جی ناظرین، یہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی کی صورتحال. اس بجٹ کے ذریعے حکومت سندھ نے شہری سندھ کے عوام کے ساتھ متعصبانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے صوبہ سندھ کو دہی سندھ اور شہری سندھ کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ ریکارڈ پر بھی ہے کہ کراچی وفاق کے خزانے میں 65% حصہ ڈالتا ہے. سندھ کے خزانے میں تقریباً 90% سے زائد ٹیکس جمع کراتا ہے اور بدلے میں اسے کچھ نہیں ملتا. 12 سالوں کے دوران وفاق نے سندھ حکومت کو وفاقی پول کے ذریعے
4,975 अरब रुपए दिए। सिंध हुकूमत ने 12 सालों के दौरान 1771 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो उसने सूबाई कलेक्शन की। वफाक जो सिंध को देता है वो भी कराची के अवाम का पैसा है, और जो रकम 1771 अरब रुपए सिंध ने जमा किए, इसका भी 95% कराची के अवाम का है। कराची ने गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान सिंध के खजाने में 6,481 अरब रुपए जमा किए। ये सरकारी स्टेटिक्स हैं, सरकारी आदाद शुमार हैं, और हुकूमत सिंध के कागजात से ही निकाले गए हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने मौजूदा बजट के हवाले से NQM के तहफ़्फ़ुज़ात सुने कि क्या शिकायत हैं। उनका ये कहना है कि इस बार दही सिंध और शहरी सिंध को तकसीम किया गया आपस में, और इससे मसाइल बढ़ सकते हैं उर्दू स्पीकिंग के लिए। आखिर मसाइल क्या हैं, कराची को क्यों हर बार इग्नोर किया जाता है, और ये तकसीम क्यों पैदा की जाती है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने, जो 2 टोक लिखते भी हैं, आज भी उन्होंने लिखा है इस इशू पर। वेलकम मज़हर साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। आप ये बताइएगा कि आखिर ये मसाइल की जड़ है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब भी और उस्मान आपको भी। देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को ज्यादा डीपली जाके हम देखें, और मेरा ख्याल है देखना चाहिए, इस वक्त कराची एक बड़ी कच्ची आबादी में तब्दील हो चुका है। अगर आप सिर्फ कराची की पॉपुलेशन का ही अंदाजा करें कि जिस शहर की सही पॉपुलेशन का ही अंदाजा नहीं करवाया जाता, सही सेंसस ही नहीं होता, तो इस शहर के मसाइल कैसे हल होंगे। इस वक्त कराची में कम से कम 8,000 कच्ची आबादियां हैं, जिसमें कम से कम 60 लाख के करीब लोग रह रहे हैं। अब उससे आप कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये चीजें मल्टीप्लाई, लेकिन इसका रूट्स कहां से आ जाते हैं। इसके रूट्स अगर आप जाएं, और औरिया साहब जाहिर है से बेहतर जानते हैं, ये 1 यूनिट के जमाने से, फिर 51 में, पहले 51 में जो शहरी एक्ट आया, उसके तहत कोई भी आदमी, कोई भी शख्स किसी जगह अगर 1 साल रह जाता था तो उसको वहां का डोमिसाइल मिल जाता था। ये वो जमाना था जब कराची जो है विफाकी दारुल हुकूमत होता था। अच्छा, उसके बाद आपने विफाकी दारुल हुकूमत जब इस्लामाबाद शिफ्ट किया, तो आपने कराची को बिल्कुल अबेंडन छोड़ दिया। कराची में जो बाद में एथनिक इश्यूज बने हैं, ये बहुत बाद के इश्यूज हैं। पहले प्योरली कराची का इशू था, और यही वजह है कि जब कराची को दारुल हुकूमत हटाया, शिफ्ट हुआ, तो उस जमाने में कराची तहरीक चली थी उस वक्त। और फिर अयूब खान के खिलाफ जब फातिमा जिन्ना को कराची, 2 शहरों ने बड़ी तादाद में वोट दिया फातिमा जिन्ना, एक कराची एक ढाका। अच्छा, लोगों का ख्याल था कि अगर कराची का दारुल हुकूमत शिफ्ट हो रहा है तो फिर ढाका होना चाहिए, क्योंकि ढाका, और ये साहब जानते हैं, ढाका उस वक्त भी एक पैरेलल कैपिटल के तौर पे ट्रीट किया जाता था, और मौसमी लिहाज से वहां भी इजलास हुआ करते थे। लेकिन एक नया शहर बसा दिया गया, चले बसा दिया। उसके बाद कराची में जब लोगों ने आना शुरू किया, तो वो 1951 का एक्ट तो अपनी जगह मौजूद था, तो कराची में जो भी आता रहा वो वहां कराची का डोमिसाइल बनाता रहा। लेकिन कराची पर वो स्पेंड नहीं किया गया जितना कराची लोगों को देता रहा। हमने इसको माशी हब कहा, लेकिन हमने कभी माशी हब के तौर पे इसको ट्रीट नहीं किया। फिर ये सिचुएशन, और उस जमाने में जो शुरू का क़याम पाकिस्तान के बाद जो मेन नौकरशाही थी, वो बेसिकली शुरू के में एक जमाने, और कुछ अरसे पहले मैं रुदात खान साहब से बात कर रहा था, उनका जो पहला बैच था, जिसका वो खुद भी हिस्सा थे, 49 का, उसमें 24 लोग जो है वो पास किया था, जिसमें 12 लोग ईस्ट पाकिस्तान के थे और 12 लोग वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद वो चीज बिगड़ती चली गई, और फिर एक वक्त आया कि जो ब्यूरोक्रेसी, उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके अंदर ये फीलिंग शायद डेवलप होने लगी, जिस तरह बंगालियों में डेवलप हुई कि जी हमें जो है वो आउट किया जा रहा है। अब वो सही था या अलग जी। और फिर 70s में जो कुछ हुआ, 70s में जब उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आई, तो उन्होंने बेसिकली सिंधी मिडिल क्लास को ऊपर लाने की कोशिश की, और वो कोई गलत चीज नहीं थी मेरे लिहाज से। सिर्फ जो गलती हुई
میرے لحاظ سے وہ غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے چاہے نیشنلائزیشن کے تھرو کیا یا آپ نے ادروائز کیا. ایون کوٹا سسٹم جو 60 اور 40 ریشو کا تھا, جو غالباً جنرل گل حسن نے انیشیٹ کیا تھا, اس کو بھی اگر میرٹ کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کیا جاتا اور صحیح معنوں میں انفورس ہوتا تو چیزیں اتنی نہیں بگڑتی. وہ یہ کہ جب ایوب خان کے پیریڈ میں سندھ کے اندر سندھی زبان اسکولوں میں بین کر دی گئی, اور وہ اگر وہ نہیں بین کی جاتی تو شاید آج میں بڑا فلوئنٹلی سندھی بول رہا ہوتا. تو یہ ایک اگر آپ دیکھیں کہ پوری ہمیں ایک مسلسل تسلسل سے نظر آتی ہے. یہاں ایک منٹ, کوٹا پہ چونکہ ظاہر بات ہے پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں ایک اکائی, ہر صوبہ ایک اکائی سمجھا جاتا ہے. بلوچستان میں کوٹا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ورسز, پنجاب کا کوٹا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ورسز. لیکن یہ سندھ واحد بدقسمت جگہ ہے جہاں کے سندھ اربن اور رورل کی ڈیوائیڈ ہے, جو کہ باقی ساری صوبوں میں موجود ہے, لیکن یہاں خاص طور پہ رکھی گئی اور وہ آگے پھر اس کے جڑیں مضبوط کی گئی باقاعدہ. جی پھر اس میں ہوا یہ اور یہ صاحب کہ اس کے اندر سندھ اربن اور رورل میں بھی جب آپ نے ڈیوائیڈ کیا, آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں پی آر سی اور کہیں نہیں ہے. نہیں ہے, لیکن پی آر سی آپ کو صرف سندھ میں نظر آئے گا. مجھے اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ان ساری جگہوں پہ, ان ساری پوزیشنز پہ لوگ میرٹ کی بنیاد پر آتے, لوگ اپنی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر آتے. میری ایج اب 61-62 ہے, لیکن میں نے اتنے عرصے میں 2 چیزیں کبھی بھی نہیں دیکھی جو میں نے دیکھا ہے اس ملک میں. نہ میں نے میرٹ کو فروغ پاتے ہوئے دیکھا ہے, نہ انصاف کا اصول جو ہے. اور اس ملک میں خرابی کی جڑ بھی مجھے نظر آتی. آج ہی آپ دیکھ لیں کہ جو پی آئی اے کی پلین کریش کی رپورٹ آئی ہے, اس میں 262 پائلٹ جو ہیں ان کے امتحانات کسی اور نے دیے تھے. اب یہاں جب آپ ایسی سینسٹیو جگہوں پہ میرٹ قتل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سندھ کے ساتھ سندھ میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ سندھ کے نوجوانوں کا ہوا ہے, چاہے وہ رورل ایریا کے ہوں یا اربن ایریا کے. کوٹا سسٹم کا بھی کیا تھا, انیشلی تو ذوالفقار علی بھٹو نے 10 سال کے لیے کوٹا کیا تھا نا, 10 لاکھ میں. تو پھر 83 سے 2013 تک اس سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا, اور جو صحیح معنوں میں رورل ایریاز کے لوگ تھے وہ بھی اس سے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. لیکن یہاں صورتحال ایک اور آ گئی ہے کہ اب اس کو ری انفورسمنٹ کر دی گئی ہے 18th امینڈمنٹ کے اندر. اب حالت یہ ہے کہ اگر اس وقت یونائٹڈ نیشنز بھی مدد کرنا چاہے کراچی کی اور وہ ایک ایمرجنسی پروگرام بھی نافذ کر دے تو اس کو راستہ جو ہے, دروازہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا کھٹکھٹانا پڑے گا, اور اگر پروونشل گورنمنٹ کا رویہ یہی ہے تو کراچی تو ویسے ہی رہے گا. دیکھیے اب تو بگاڑ اتنا آ گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ سرکولر ریلوے دوبارہ شروع نہیں کر سکتے. پچھلے 40 سال سے میں کراچی ماس ٹرانزٹ کو سن رہا ہوں, میرا خیال ہے اس کی فائلوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا جتنا شاید کراچی ماس ٹرانزٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہاں جب پروجیکٹ کوئی لانچ ہوتا ہے تو وہ جب تک کمپلیشن کی طرف جاتا ہے, وہ تو کمپلیٹ نہیں ہوتا, لیکن جب تک وہ کمپلیشن کی طرف جاتا ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. ابھی آپ K4 دیکھ لیں, K4 کا منصوبہ کب سے چل رہا ہے, بالکل ٹھیک, اور اس کے اندر ملٹیپل پرابلمز ہیں. تو ہمارے یہاں کیونکہ مافیاز اتنی اسٹرانگ ہیں, کراچی میں پارکنگ مافیا سے لے کے ٹرانسپورٹ مافیا سے لے کے کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں مافیا موجود, اور سب سے اسٹرانگ کراچی کی مافیا لینڈ مافیا ہے. کتنی میسو, اور ان کے پولیٹیکل کنیکشنز ہیں, یہ پولیٹیکل فرنٹ اینڈز ہیں جو بلڈرز ہیں. اچھا مظہر بھائی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے, وہ آ کے کرفٹن کے نیچے ایک انڈر پاس بنا دیتا ہے بڑا خوبصورت سا, ایک ساتھ ہی متبادل اتنا بڑا شہر بنا جاتا ہے. اس شہر کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی مدد کو بھی آ جاتے ہیں. وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ آج اگر میں جہاز سے کراچی جاؤں تو رات کا وقت ہو تو ایسے لگتا ہے کہ ہم درمیان میں کسی اتنی انتہائی کسی یورپ کے کسی شہر سے گزر رہے ہیں. ویسے بھی چیز ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی پاکستان کا یا کراچی کا مسئلہ جو ہے یہ کرپشن بھی نہیں رہ گیا, یہ تو بیسیکلی نائلی ہے, اور نائلی تو پورے ملک کے مسئلہ بن چکے ہوئے. دیکھیے ہم آپ کراچی کے اس بلڈر کی بات کریں جسے بہت سے لوگ رابن ہوڈ کا نام دے رہے ہیں. ملک ریاض نام لے لیتا ہوں میں, کون سا ڈرتا ہوں. آپ تصور کریں نا, سپر ہائی وے کی زمینوں کی جو بندر بانٹ ہے,
ہاں مجھے آج بھی یاد ہے غالباً سید مظفر حسین شاہ صاحب کا دور تھا جب وہ چیف منسٹر تھے. اس وقت میں نے ان کی اپنی انسپیکشن ٹیم نے مجھے اس اسکیم کا نام یاد نہیں آ رہا, 34A یا کچھ تھا, اس کے اندر 34 اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 34 بلین کا فراڈ تھا اس میں. اب آپ کراچی کی جتنی بورڈ آف ریونیو کی آپ فائلز اٹھا لیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زمینوں کی بندر باٹ کیسی ہوئی. ابھی چند سال پہلے ہی یہ کلفٹن کا کلفٹن 1, کلفٹن 2, کلفٹن 3, کلفٹن 4 قانونی طور پہ لیجسلیشن کے تھرو جو ہے یہاں اجازت دے دی گئی ہے کہ 1+ آپ 100 ہائی رائز بنا لیں. اس پہ آبجیکشن یہ آیا کہ بھائی یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے نہ سیوریج ہے نہ واٹر کا وہ ہے, لیکن اگر وہ لیجسلیشن آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خربوں کا معاملہ ہے. ایون اس حد تک ہے کہ اس علاقے کی ساری زمینیں جو ہے وہ خرید لی گئی ہیں, اس علاقے کے سارے گھر خرید لیے گئے ہیں. کم سے کم 42 گھروں کی تو تحقیقات ہو رہی ہے, نیب کر رہی ہے تحقیقات. لیکن مسئلہ یہ کہ نیب ہو, FIA ہو, آپ جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں آپ کو خود کرپشن نظر آتی ہے. بالکل تو اس لیے کیسز ڈیلے ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں نا فضائیہ پروجیکٹ جو تھا A4 کی زمین پہ 16 ارب روپے, اور پہلے کیا ہوا اس میں دلچسپ چیز کیا ہے کہ پہلے جو نیب نے ان سے ارینجمنٹ کیا, ایگریمنٹ ہوا کہ وہ پیمنٹ کر دیں گے. پھر یہ ہوا کورٹ نے آرڈر کیا کہ نہیں ریفرنس فائل کریں. جب ریفرنس فائل کرنے کی تیاری ہونے لگی تو پھر دوبارہ یہ کہا گیا کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے اگر ارینجمنٹ ہو سکتا ہے تو ارینجمنٹ کر لیں. اس لیے کہ 6 سے 7 ہائی ایئر فورس کے آفیشلز اس میں نیمڈ ہونے جا رہے تھے نیب کے. اس نے جی اتنے افسر نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ تو پلاٹ ہیں افسروں سے زیادہ. جی ہاں, آپ تصور کریں نا کہ جہاں آپ اس طرح کے نام استعمال کر رہے ہوں, اس طرح کے لوگ اس میں ہوں, کمرشلائزیشن اس لیول کی ہو رہی ہو, لیکن جو شہر یہ سب کچھ دے رہا ہے آپ کو, صحیح کہہ رہے ہیں, جو شہر سب کچھ 60% 70% ریونیو دیتا ہے, جو اپنی زمین دے رہا ہے آپ کو, اس شہر پہ خرچ کتنا ہو رہا ہے. اس شہر کی ایک زمین کو کچی آبادی بنایا جا رہا ہے. اس شہر میں لسانی فسادات کروائے گئے, اس شہر میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے, اس شہر میں ہزاروں لوگ ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیے گئے, اور کسی کی تحقیقات اگر تحقیقاتی رپورٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان دا لائن آف ڈیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوگا. اچھا مظہر بھائی حل بتائیں, آپ اتنے مسائل دنیا میں حل ایک دنیا سے سوچا ہوا ہے. میں اگر کبھی ساؤتھ افریقہ جائیں تو انہوں نے ایک کی جگہ 4 کیپٹل رکھے ہوئے ہیں, پریٹوریا بھی ہے, جانسبرگ بھی ہے, کیپ ٹاؤن بھی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ بڑے شہر جتنے بھی ہیں 3 یا 4 ان کو ہم کیپٹل ایریا ڈکلیئر کریں, کچھ کریں, ورنہ اتنی بڑی آبادی ہے, اس آبادی کو رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا چند سیاستدانوں کے. اور یہ صاحب بہت آسان سا حل ہے. جی اس کو آپ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیں. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ٹوٹل کراچی دیکھیں, ٹوٹل کراچی انڈر 1 امبریلا ہونا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر کی اگر سڑک کھودی ہوئی ہے تو جھگڑا اس بات پہ ہے کہ یہ کینٹونمنٹ کا ایریا ہے یا یہ KMC کا ایریا. بالکل ایسا. آپ کراچی ایئرپورٹ سے آپ شارع فیصل پر آئیں تو ایک سڑک جو ہے وہ KMC کے انڈر آتی ہے, دوسری سڑک کینٹونمنٹ کے انڈر آتی ہے. جہاں شہر کو آپ اس طرح تقسیم کر دیں, اتنی ایجنسیوں میں تقسیم کر دیں, وہاں شہر ڈیولپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات سے تو ڈرتے ہیں کہ اس کا جو ایک میئر وہاں الیکٹ ہو کے آئے گا اس کی حیثیت جو ہے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں بھی کھڑے ہونے والی حیثیت ہو جاتی ہے, جو کہ بہت بڑا لیڈر تھا. میٹرو آپ کراچی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈکلیئر کریں, کراچی کی پولیس میٹروپولیٹن پولیس کہلائے. بالکل. کراچی کے ایریاز کو اس طریقے سے دیکھیں, آپ میئر کا بھلے ڈائریکٹ الیکشن کروا دیں, ہاں کرانا چاہیے. ہاں, میئر ایک ہی ہونا چاہیے اور پورا کراچی اس کے انڈر ہونا چاہیے, اور پھر وہ کیونکہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ریسپانسبل ہوگا. بالکل مظہر بھائی, بہت زبردست مشورہ آپ نے, تجویز بھی اور حل بھی جو دیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرتا کون ہے اور کراچی کی قسمت کس طریقے سے بدلتی ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے 2 روز پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی، جس کو اتفاق کے رائے سے جو ہے منظور کیا گیا۔ وہ قرارداد تھی کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ اس میں کوئی بھی رکن اسمبلی مبارکباد کا مستحق ہے جس نے پیش کی، جس نے اس کی حمایت کی۔ اسی والے سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ محمد علی خان صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، نور الحسن تنویر صاحب ہیں جو نون لیگ کے جو ہیں قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ محمد علی خان تو پی ٹی آئی میں ایک بڑا جاندار قسم کے آدمی ہیں، تو ہم نے ان کو کہا تھا آنے، آج وہ کسی اور شو میں ہیں بیٹھے، کہتے ہیں میں بیچ میں آ جاؤں گا۔ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، یہ لفظ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن جو کوئی مرضی کرے، لیکن 1400 سال سے یہ امت ایک ہی انٹرپریٹیشن کرتی رہی ہے اور 1400 سال سے اسی پر متفق رہی ہے۔ ایک فتنہ قادیانیت اب نکلا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ چڑ ان کو ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ یا تو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی ایک اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے، یعنی اکثر کہا جاتا ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا ان شان کا وہ لفظ ہے، ہم تمہاری شان کو ویسے ہی بڑھاتے رہیں گے، اللہ تمہیں کسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہاری نسل جہاں سے مردوں سے عربوں کے یہاں چلتی تھی وہ چلے، اور تم خاتم النبیین بھی، تم آخری نبی ہو۔ خاتم النبیین کا لفظ صرف ایک فتنے کی وجہ سے نہیں بولا ہے۔ اب مسئلہ ہے یا تو بولو، تم اپنی انٹرپریشنیں کرتے رہو جو مرضی۔ اس کے اوپر چین چوں چاں چاں بڑی ہو رہی ہے، اور کون قادیانی کم بولتے ہیں، ہمارے سیکولر صاحبان بہت زیادہ بولتے جا رہے ہیں۔ مطلب وہ کہا ایک بہت فضول سا آدمی، میں اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، جس کو پکڑا بھی تھا پینسے کے ساتھ، اس نے کہا کہ اب کلمہ طیبہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد خاتم النبیین رسول اللہ۔ میں نے کہا اس میں کہ فرق کیا پڑتا؟ پہلی بات تو ہے کہ کلمہ بذات خود جو ہے ایک اظہار ہے، یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو امت نے بنایا، رسول اللہ نے یہ کلمہ نہیں کبھی، آپ نے کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا تھا، یہ کلمہ تو ہم نے چونکہ ایک امت نے ایک یکجہتی کے طور پہ اختیار کر لیا، کیونکہ یہ کلمہ بذات خود 2 علیحدہ حصے ہیں جو کہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے جو قومی اسمبلی نے لیا ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بڑا کام، بہت بڑا کام ہوا ہے۔ بھٹو بھی سیکولر لبرل تھا، اور عمران خان کی بھی اکثریت سیکولر لبرل کی ہو چکی ہوئی ہے، اس کے اندر سے یہ نکلنا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جیسا کام۔ دوسرا کام جو اچھا کام ہوا ہے وہ گورنر چوئی سرور صاحب نے کیا۔ ہاں، اس پہ تو الگ ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ۔ میں خیال ہے چوئی صاحب کو بلائیں گے بھی اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورت ہے۔ اور اس کے جو محرک تھے پیش، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، باولپور سے جماعت اسلامی کے رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر وسیم اختر، پہلی بار انہوں نے قرارداد پیش کی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر، اور آج ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہے۔ 2 چیزیں اگر اس قوم کے بچوں کو پڑھا دی جائیں تو میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی سیکولرزم اس پہ حملہ نہیں ہو سکتی، کوئی ان کے عقیدے کے مسائل۔ ایک قرآن پاک اگر عربی زبان کے اندر پڑھا دیا جائے، عربی سکھائی جائے، کیونکہ ہم اقبال کا کلام پڑھتے ہیں پوچھنے نہیں جاتے، غالب کا کلام، کیونکہ ہمیں اردو آتی ہوتی ہے۔ اسلام انگریزی میں شیکسپیئر، جو انگریزی میڈیم لوگ ہوتے ہیں ان کو شیکسپیئر پڑھنے میں، ورڈزورتھ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو ہمیں عربی اگر سیکھی ہو تو۔ دوسرا میرا ایک بنیادی کہتے ہیں کنسنسس اپنے ساتھ اور لوگوں کا کہ اگر پہلی کلاس سے لے کے اقبال کو میٹرک تک پڑھا دیا جائے تو اقبال واحد شاعر ہے جو بچے کی انگلی پکڑتا ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیلی سے تو شرم پوری قرآن کی تفسیر ہے، اور آگے پھر اقبال آخر تک جاتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، اور وہ پھر حال بتاتا ہے، وہ تو حال بتاتا ہے۔ اور یہ سب ایک اور بڑا جو کرونا جو ہے بڑی قیمتی شخصیات ہم سے روزانہ لیے چلے جا رہا ہے، علماء دین بھی ہیں، اور آج ہمارے استاد ڈاکٹر پروفیسر مغیث الدین شیخ جو ہے وہ بھی ابدی سفر کو روانہ ہو گئے، اور کرونا نے ان کو بھی چھین لیا۔ بہت مجھ سے 1 سال سینئر تھے، قاری حافظ قرآن اور قاری مغیث نکل آتے تھے، لیکن وہ ڈاکٹر لکھتے تھے، لیکن قاری مغیث اتنا خوبصورت قرآن پاک میں نے بہت کم لوگوں سے لہن کے ساتھ سنا ہے۔ ہم سے 2 سال سینئر ہوتے تھے اس وقت، وہ وارث میر صاحب یہاں پر ہوتے تھے اور ہاسٹل میں بھی وہیں رہا کرتے تھے۔ پھر یہ کسی اور یونیورسٹی میں گومل یونیورسٹی چلے گئے، پی ایچ ڈی وہاں سے پی ایچ ڈی کی، پھر اس کو پنجاب
یونیورسٹی آئے یہاں پھر ہمارے سپیریئر یونیورسٹی میں میس کام میں بھی رہے، اس کے بعد پھر اور باقی پرائیویٹ پہلے بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں رہے. لیکن کمال کیا آدمی، ایک تو یہ تھا کہ میں ماس کمیونیکیشن میں جو پڑھانے والوں میں بہت کم لوگ جو تھے وہ اس کیلیپر کے رہے. مطلب ایک زمانے میں عبدالسلام خورشید جو تھے جنہوں نے میس کم کی ساری کتابیں لکھی ہیں، پھر اس کے بعد مہدی حسن وہ بھی کمال کے آدمی تھے، پھر اس کے بعد حجازی صاحب جو تھے اللہ جنرل نصیب کرے 5-7 سال ہو گئے. اچھا مسکین حجازی صاحب تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے. اور اس سے ایک اور بھی ہوتے تھے بڑا مشہور نام جو تھا میم شین جو ہوتے تھے وہ. تو یہ سارے کے سارے جو تھے یہ بڑے لوگ تھے. اس کے بعد صحافت کے علمی میدان میں لوگ آنا بند ہو گئے. ہم بلکہ مذاق اڑایا کرتے ہم لوگ تو اخبار میں کام کرنے والے لوگ تھے، تو ہم کہتے ہیں تمہارا سیلیبس کیا ہے، مستر کی تعریف کیجئے، کالم کیا ہوتا ہے یہ. تو ہم کہتے ہیں یہ ایسی چیزیں کہ ہم روٹین میں سیکھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انسٹیٹیوشن بنایا اور باقاعدہ خود بھی ایک انسٹیٹیوشن تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے یہ صدمہ برداشت کرنے کا. ناظرین یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.